ناول قلب عشق، رائٹر امن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 17۔ ماضی۔ وہ بہت خوش تھی، فائنلی وہ ہمیشہ کے لیے واپس جا رہے تھے۔ اس دن آرس کو ان لوگوں نے پولیس کے حوالے نہیں کیا، ان کے ویزے اور پھر کلیئرنس میں وہ کوئی بھی پرابلم نہیں چاہتے تھے۔ اور رہی بات آرس کی، تو وہ خود نہیں چاہ سکتا تھا، ورنہ وجہ کیا بتاتا اسے اتنا مارنے کی۔ اس لیے اس طرف سے وہ سکون میں تھے۔ عائشہ بیگم کی مسلسل بگڑتی طبیعت اور حسن صاحب کی ہزاروں منتوں کے بعد وہ واپس جانے کے لیے مانی تھی، لیکن اس شرط پر کہ وہ آغا جان کے گھر میں قدم بھی نہیں رکھے گی۔ حسن صاحب فی الحال تو مان گئے تھے، اس لیے وہ لوگ اب پیکنگ کر رہے تھے۔ کل صبح کی ان کی فلائٹ تھی، ان کے واپس آنے کا فی الحال صرف حسن صاحب اور انوشے کی فیملی کو پتا تھا، باقی سب کے لیے سرپرائز تھا۔ آج کا یہ دن وہ تینوں بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے تھے۔ آخر 5 سال کے کٹھن سفر کے بعد وہ اپنے وطن واپس لوٹ آئے تھے۔ پاکستان کی زمین پر قدم رکھتے مہر نے گہری سانس کھینچی۔ اپنا وطن اپنا ہی رہتا ہے۔ ان لوگوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تھا۔ دور سے حسن صاحب کو اپنی طرف آتے دیکھ مہر کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ بے ساختہ ہی اس نے خود کو ان کی طرف بھاگتے محسوس کیا، اور پھر 5 سال بعد وہ اس مہربان آغوش میں سماتی ہچکیوں سے رو دی۔ یہ آغوش اسے ہمیشہ زمانے کی سرد و گرم سے بچا کر رکھتی تھی۔ ان سے الگ ہوتے مہر نے ان کے ہاتھ چومے، ان ہاتھوں نے ہی تو اسے چلنا سکھایا تھا۔ حسن صاحب کی بھی آنکھیں نم تھیں، آخر ان کی لاڈلی لوٹ آئی تھی ان کے سونے آنگن میں خوشیاں بکھیرنے۔ ماما، بابا، آئی ریئلی ریئلی مس یو۔ اب میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ بچوں کے جیسے رونے کی آواز پر دونوں نے گردن گھماتے اسے دیکھا۔ انوشی اپنے ماما بابا سے لپٹی رو رہی تھی، وہ دونوں نم آنکھوں سے ہنس دیے۔ عالم حسن صاحب سے ملنے لگا، مہر انوشے کے پیرنٹ سے، اور پھر انوشے حسن بابا سے۔ میں نے سب سے زیادہ آپ کو مس کیا حسن بابا، وہاں ہمارے ساتھ آپ کے جیسا کوئی کرائم پارٹنر نہیں تھا، وہ لاڈ سے ان کے گلے لگتی بولی۔ انوشے اور مہر دونوں ان کے لیے ایک جیسی تھی۔ میں نے بھی اپنے بچوں کو بہت مس کیا، وہ اس کا ماتھا چومتے بولے۔ ایویں بول رہی ہے، اس کا تو دل ہی نہیں تھا واپس آنے کا۔ عالم پیچھے سے اس کے بال کھینچتے بولا تو انوشے نے اسے گھورا، باقی سب ہنس دیے۔ رات ہونے کی وجہ سے آج رات وہ لوگ یہیں رکنے والے تھے۔ عالم کے بابا اکثر میٹنگ کے سلسلے میں یہاں آتے رہتے تھے، سو اس لیے انہوں نے یہاں ایک گھر لے رکھا تھا، سو انہیں اسٹے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ گھر پہنچتے سب نے مل کر کھانا کھایا، اور پھر انوشے اور مہر کی ناختم ہونے والی باتیں تھیں، جس پر سب ہنس ہنس کے بحال ہو رہے تھے۔ صبح کے قریب وہ لوگ سوئے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ لوگ جانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن انوشے کے ماموں لوگ جو پاس ہی کے گاؤں میں رہتے تھے، اس کی ممانی کے اچانک ہاسپٹلائز ہونے کی وجہ سے انہیں ایمرجنسی میں انہیں دیکھنے جانا پڑا۔ حسن بابا بھی ان کے ساتھ ہی جا رہے تھے۔ ماما بابا مت جائیں نا، کچھ دنوں بعد چلے جائیے گا۔ انوشے کو جانے کیا ہوا اٹھا، وہ ان کی جانے کا سنتی تب سے دونوں کو نہیں جانے دے رہی تھی۔ انوشے کیوں ضد کریو، ہم شام تک آ جائیں گے نا بچے، اس کے بابا نرمی سے اسے سمجھاتے بولے۔ ٹھیک ہے جائیں، لیکن اب میں بات نہیں کروں گی۔ وہ ان کا ہاتھ چھوڑتی کمرے سے چلے گی، باقی سب اس کے بچپنے پر مسکرا دیا۔ آپ لوگ جائیے، میں دیکھتی ہوں۔ مہر نے انہیں تسلی دی۔ ان کے جانے کے بعد مہر اسے منا کر باہر لے آئی تھی۔ شام تک وہ لوگ کبھی ٹی وی تو کبھی لڈو سے دل لگاتے رہے۔ اب تم کہاں جا رہے؟ عالم کو جانے کی تیاری کرتے دیکھ مہر بولی۔ ایک ضروری کام میں جانا ہے، وہ جلد بازی میں بولا۔ عالی یار مت جا، ایک تو اتنا بڑا گھر ہے، اوپر سے میں اور مہر اکیلے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ انوشے روحانسی ہوتی بولی۔ عالم اور مہر نے حیرانگی سے اسے دیکھا، پتہ نہیں کیوں وہ عجیب بہیو کر رہی تھی۔ انو ادھر دیکھ، جانا ضروری ہے، میں 1-2 گھنٹے تک آ جاؤں گا، آئی پرومس۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے پیار سے بولا۔ پکا پرومس؟ وہ مانتی بولی۔ ہاں بابا پکا پرومس۔ اوکے، رات سے پہلے نہ آئے نا تو میں بات نہیں کروں گی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے میری ماں، وہ بے بسی سے بولا۔ اس کے ایسے کہنے پہ مہر ہنس دی۔ بھوک لگی ہے نا؟ عالم کے جانے کے کچھ دیر بعد انوشے بولی، چل کچھ آرڈر کرتے ہیں۔ وہ دونوں آن لائن کوئی ریسٹورنٹ دیکھنے لگی۔ ایک ریسٹورنٹ سے انہوں نے اپنی پسند کا کھانا آرڈر کیا اور انتظار کرنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈور بیل ہوئی، دروازہ مہر نے کھولا۔ کون ہے مہر؟ کافی بناتے کچن سے انوشے کی آواز آئی۔ مہر میں پوچھ رہی ہوں کون؟ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ مہر بھی اسے یہاں دیکھ حیران پریشان کھڑی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑی ہستی کو۔ دونوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا تھا، آرس۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہوش میں آتی مہر بولی تھی۔ کیا تو ابھی کچھ نہیں، ہاں لیکن ارادہ ہے بہت کچھ کرنے کا، وہ بہکی سی آواز میں خباثت سے بولا۔ مہر اور انوشے یکدم منہ پر ہاتھ رکھتی پیچھے ہوئی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ ڈرنک تھا۔ جاؤ یہاں سے، مہر سختی سے بولتی دروازہ بند کرنے لگی، لیکن دروازے کے بیچوں بیچ دو مردانہ ہاتھ آگے۔ مہر اور انوشے اس کو دیکھتے کانپ اٹھی تھی۔ آرس نے مہر کو دھکا دیا اور اندر آتے دروازہ بند کر چکا تھا۔
مہر مہر یکدم اس کے دھکے سے گرتی کہ انوشی اسے پکڑ چکی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، انجانے خدشے کے تحت دونوں کے دل کانپے تھے۔ آرس، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں، پلیز جاؤ یہاں سے، انوشی ڈر سے کانپتی بولی۔ ایسے کیسے بی بی، ابھی تو اس دن کا حساب بھی رہتا ہے، ایسے ہی چلا جاؤ۔ وہ تمسخر سے ہنسا۔ آرس، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مہر چیخی تھی، آنکھ سے انوشی کو اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھتی انوشی فون کی طرف لپکتی، لیکن پل میں آرس اسے دبوچ چکا تھا۔ میری چڑیا کہاں؟ آرس، چھوڑو اسے، مہر چیختی انوشی کو آرس سے چھڑوانے لگی۔ انوشی نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا تھا۔ آرس سیدھا ہوتا انوشی نے رکھ کر اسے تھپڑ مارا تھا۔ تیری اتنی ہمت، تو آرس پر ہاتھ اٹھائے؟ اسے انوشی کو بالوں سے پکڑا۔ دوسرے ہاتھ سے فون کی طرف بھاگتی مہر کا بازو دبوچا۔ وہ دونوں اس درندے کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ ان کی روح اس کے خیال سے کانپ رہی تھی، اپنی جان جانے کے ڈر سے نہیں، عزت جانے کے ڈر سے۔ وہ دونوں اپنی پوری طاقت سے بھی اسے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ بہت شوق ہے تجھے ہاتھ چلانے کے، اب دیکھ کیا کرتا ہوں تیرے ساتھ، پھر دیکھتا ہوں کیسے چلاتی ہے ہاتھ۔ مہر کو دھکا دیتے وہ انوشی کو دبوچے آگے بڑھا۔ مہر، انوشی خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی مہر کی طرف لپکنے کی کوشش میں چیخی تھی۔ آرس کا دھکا اتنا شدید تھا کہ وہ منہ کے بل گری تھی۔ ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیاں چھند سے ٹوٹی تھی، سر اتنی زور سے فرش پہ لگا تھا کہ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، کوہنیاں چھل گئیں۔ اسے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا، لیکن اس نے سر جھٹکا، اسے اپنی بہن کو بچانا تھا۔ آرس نے فون کی وائر کھینچ کر توڑ دی۔ وہ ہمت کرتی اٹھی۔ آرس انوشی کو زبردستی کمرے میں لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کامتی روتی خود کو چھڑانے لگی، لیکن اس ہٹے کٹے مرد کے آگے بے بس تھی۔ مہر نے واس اٹھاتے آرس کو مارا، لیکن وہ اس کے سر کے بجائے کمر پر لگا۔ اس کی گرفت انوشی پر ڈھیلی پڑی۔ انوشی بھاگتی مہر سے لگی تھی۔ وہ غصے سے مڑا۔ بہت ہمت ہے تجھ میں، ہاں بہت شوق ہے ہمت دکھانے کا، کیوں نہ پہلے تجھے ہی قابو کر لیا جائے۔ وہ اس کی طرف بڑھتا گرایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لگی پیچھے کو کھسکنے لگی۔ آرس نے مہر کو کھینچ کر اٹھایا۔ لیکن نہیں، تیرا یہ حسن کچھ پل کی مار نہیں، تو وہ سونے کی چڑیا ہے جو مجھے خزانے میں تول دے گی۔ فکر مت کر، تیرا بھی وقت آئے گا، لیکن اس سے پہلے تیری اس دوست کو تو دیکھ لو۔ قسم سے جب سے دیکھا ہے ایک آنکھ سے لگی ہے اسے پانے کی۔ وہ مہر کا منہ دبوچے بول رہا تھا۔ پاؤں کے نیچے انوشی کا ہاتھ دبا تھا۔ ان دونوں کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ دونوں کے دل دعا گو تھے کہ کوئی تو آ جائے۔ مہر نے نفرت سے اسے دیکھتے اس کے منہ پر تھوکا تو آرس نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اسے مارا تھا۔ وہ گرنے لگی، لیکن اسے پکڑ لیا۔ پھر دوسرے گال پر بھی زناٹے دار تھپڑ سے وہ نیچے کو گری۔ آرس رکا نہیں، جانے کتنے ہی تھپڑ اس کے نازک چہرے پر رسید کر چکا تھا۔ کانچ کی ٹیبل پر مہر کا سر لگا، جہاں سے پہلے ہی خون رس رہا تھا۔ اس کی شرٹ بھی بازوں سے پھٹ چکی تھی۔ انوشی کی دل خراش چیخیں گونجی تھی۔ مہر نیم بے ہوش خون وہیں گر گئی۔ انوشی اس کی طرف بھاگی۔ مہر، مہر اٹھ، مہر، وہ چیخ رہی تھی۔ انو، بھاگ جا، مہر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی۔ میری قسم، بھاگ جا، وہ بمشکل ہوش میں رہتی بول رہی تھی۔ مہر نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ انوشی کو آرس نے دبوچا، پاؤں کی ٹھوکر سے مہر کو پیچھے کرتے اسے کھینچتے لے جاتے بیڈ پر پھینکا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری۔ خوف سے مڑتے اسے دیکھا جو آنکھوں میں ہوس لی اپنی شرٹ اتار رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بھاگی، لیکن آرس سے ٹکراتے نیچے گری۔ زمین پر گرتے وہ پیچھے کو کھسکی۔ جانے دو، خدا کے لیے جانے دو، وہ اس سے رحم کی بھیک مانگنے لگی، لیکن آرس شیطان بنا اس پر جھکا۔ انوشی پڑپڑائی، اپنے ناخن اسے مارے۔ آرس نے پیچھے ہوتے اپنے چہرے پر ہوتی جلن کو محسوس کرتے پے در پے تھپڑ اسے مارے تھے۔ بے دردی سے اسے بیڈ پر پھینکا۔ جانے دو، خدا کے لیے بخش دو، تمہاری بھی بہن ہوگی، مہر، بابا، عالم، وہ چیخ چیخ کر پکارنے لگی۔ آرس اسے دیکھتا کہکا لگا کر ہنس دیا۔ فکر مت کرو، مہر کا بھی وقت آئے گا، اسے ایسا ہی تھوڑی جانے دوں گا۔ وہ اس پر جھکا۔ انوشی نے اسے جھٹکا دیا۔ وہ بے حال ہو چکی تھی، اس کا چہرہ سوج چکا تھا، ناک منہ سے خون رس رہا تھا۔ آرس نے کھینچ کر اس کی شرٹ پھاڑ دی۔ نیم بے ہوش مہر انوشی کی چیخ سنتی بمشکل اٹھی، خود کو گھسیٹتی ٹیبل پر پڑے جگ تک لے کر گئی۔ جگ کا پانی خود پر انڈیلتے کچھ پل آنکھیں موند گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ تھوڑا سنبھل چکی تھی۔ انوشی کا ہوش آتے وہ اٹھی، لڑکھڑائی، لیکن اسے گرنا نہیں تھا۔ انوشی، وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ کمرے کے دروازے تک پہنچتے دروازہ پیٹ ڈالا۔ بابا، عالم، عالم کوئی ہے، بچاؤ ہمارے انوشی کو، وہ درندہ نوچ ڈالے گا۔ حلق کے بل چیخی، گلے میں خراشیں پڑ گئی تھی۔ اللہ پلیز اسے بچا لے، وہ اللہ سے فریاد کرنے لگی۔ مہر کی آوازیں سنتی وہ خود پر جھکے آرس کو پیچھے کرنے لگی۔ آرس نے اس کے بال دبوچتے منہ پر تھپڑ مارا۔ شیطانی ہنسی ہنستا وہ اسے قابو کر چکا تھا۔ انوشی کی دل خراش چیخیں گونجی تھی۔ اس کی چیخیں سنتی مہر تڑپ اٹھی تھی۔
پورا گھر ان دونوں کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ دونوں کی چیخیں زمین و آسمان دہلا گئی تھی۔ ان کی آہوں اور سسکیوں سے زمین و آسمان لرز اٹھے۔ آج پھر بنت ہوا کو روندا جا رہا تھا۔ آج پھر کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کیا جا رہا تھا۔ آج پھر ایک نامرد اپنی مردانگی ایک عورت پر دکھا رہا تھا۔ کیا وہ بھول گیا ہے؟ اے ابن آدم، میں وہی عورت ہوں کہ جس سے جنا ہے پیغمبروں کو، ولیوں کو، علم والے عقل والے مردوں کو۔ تم نے بس ایک بات پکڑ رکھی ہے اور اس پر ہنسا۔ تمہارا شغل ہے کہ بنت ہوا بہت ناقص العقل ہے۔ سنو، میرے مقام کو بھی دیکھو، میری عقل کو نہ دیکھو۔ میں ایک جسم ہی نہیں، روح بھی ہوں۔ میری روح میں بھی جھانکو، صرف شکل نہ دیکھو۔ بادل گرجنے کے ساتھ ہی بجلی چمکی تھی۔ اللہ خیر کرے، جانے آج اتنا موسم کیوں خراب ہے؟ وہ ڈرائیو کرتے بڑبڑایا۔ ساتھ بیٹھے اس کے دوست نے اسے گھورا۔ تجھے کیا ضرورت پڑی تھی ہوم ڈلیوری کرنے کی؟ ایک تو رات ہونے کو ہے، اوپر سے موسم اتنا خراب۔ اسی راستے سے تو جا رہے تھے تو میں نے سوچا خود ہی کر لیتا ہوں۔ ویسے ہی آج میرا سٹاف کم تھا۔ لو پہنچ گئے۔ وہ لوکیشن دیکھتا بولا، تو بیٹھ، بس 5 منٹ میں یہ دے کر آیا۔ وہ آرڈر اٹھاتے بولا۔ اس کے دوست نے نفی میں سر ہلایا اور خود بھی باہر نکل آیا۔ تو جائے گا تو گھنٹہ لگائے گا۔ اس کے ہاتھ سے آرڈر پکڑتے خود آگے گیا، اپنے دوست کو گھورتے اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ اس سے بیل دی، 1 بار 2 بار، بار بار، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ 2 منٹ سوچتے کندھے اچکاتے اندر داخل ہوئے۔ اندر دوسرے دروازے تک پہنچتے وہ دونوں ٹھہر گئے۔ اندر سے دل دہلا دینے والی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ دونوں نے ایک پل کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ دروازہ توڑنے میں لگ گئے۔ 5 منٹ میں وہ دروازہ توڑ چکے تھے۔ وقت ضائع کیے بغیر اندر داخل ہوئے۔ آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ اندر داخل ہوتے وہ لاؤنج کی بکھری حالت دیکھتے آگے بڑھے۔ جگہ جگہ خون کے داغ تھے۔ قدموں کی آواز پر مہر کے بے جان وجود میں حرکت ہوئی۔ وہ ذرا سا اٹھی، اس کی کراہ نکلی۔ آواز پر وہ دونوں متوجہ ہوئے۔ کوئی نسوانی وجود زخموں سے چور، خون سے تر، بے بسی اور سہمی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ یہ کیسے ہوا؟ اور چیخ کیوں رہی تھی؟ ان میں سے ایک لڑکا جلدی سے آگے بڑھا۔ دوسرا جو اسے دیکھتے اپنی نظریں پھیر گیا تھا، اپنی شال اتارتے اپنے دوست کو دی، جس نے نظریں جھکاتے اس بے جان سے وجود کے گرد شال لپیٹی۔ میری بہن، وہ درندہ، اسے نوچ۔ اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ دونوں سرحد سے اسے پیچھے کرتے دروازہ توڑنے لگے، اور وہ دروازہ توڑ چکے تھے۔ دونوں جلدی سے اندر بڑھے، لیکن اتنی ہی تیزی سے دونوں نے رخ موڑا تھا۔ عارض جو اپنا کام کر چکا تھا، اس کا اگلا شکار مہر تھا جسے وہ ساتھ لے جانے والا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا، قدموں کی آواز پر انوشا کے برہنہ بے جان وجود پر بلینکٹ پھینکتے، تیزی سے شرٹ پہنتے کھڑکی پھلانگ گیا۔ کمرے سے باہر آتے دونوں کی رخ تک لرز اٹھی تھی۔ ایک لڑکے نے جلدی ایمبولینس جبکہ دوسرے نے کسی اور کو فون کیا تھا۔ مہر جو دروازے کے سہارے انوشا کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن دہلیز پر ہی وہ ساکت ہوگی۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے گری۔ اس کی ساکت آنکھیں انوشا کی بے جان وجود پر تھی۔ دونوں لڑکوں نے شدت ضبط سے اس دہلیز پر فقیرنی کی طرح بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں ایمبولینس پہنچ چکی تھی۔ دانین اندر داخل ہوئی۔ ولی نے اسے ساری سچویشن سمجھائی تھی۔ انوشا کی حالت دیکھتے اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ مہر کو دیکھ کر تو اس کا دل منہ کو آیا۔ ولی نے اسے یہ کیس ابھی پولیس میں لے جانے سے منع کیا تھا۔ وارڈ بوائے بے ہوش مہر کو اٹھاتا اس سے پہلے ہی مرتسم دھاڑا تھا۔ دانین کو اشارہ کیا جس نے مہر کو اٹھایا تھا۔ دونوں کو ایمبولینس میں ڈالا جا چکا تھا۔ عالم، جس کی راستے میں گاڑی خراب ہو چکی تھی، جلدی میں کسی طرح یہاں پہنچا۔ انوشا سے وعدہ کر کے گیا تھا جلدی آئے گا، جانتا تھا وہ ناراض ہوگی۔ حسن بابا لوگ آج رات موسم خرابی کی وجہ سے وہیں گاؤں میں رکنے والے تھے۔ عالم نے دونوں کو کتنے فون کیے، گھر کے نمبر پر کیا، لیکن لگا ہی نہیں۔ گاڑی روکتے باہر نکلا، لیکن ایمبولینس دیکھتے اس کا دل لرزا۔ جلدی سے اندر داخل ہوا، لیکن گھر کی حالت دیکھتے وہ وہیں لڑکھڑا گیا۔ ولی، مرتسم، دانین اور زین نے پیچھے مڑتے اس لڑکی کو دیکھا جس کی ساکت نظریں ایمبولینس پر تھیں۔ وہ ٹھوکر کھا کر گرا۔ ولی نے اسے سنبھالا۔ میری بہنیں، انجانے خدشے کے تحت اس کی آواز لرز اٹھی۔ آپ کی ایک بہن کے ساتھ زیادتی کی دوسری پر بری طرح سے تشدد کیا گیا تھا۔ شاید اگلا شکار اسے ہی بنانے والے تھے۔ دانین کی سپاٹ آواز گونجی تھی۔ وہ الفاظ نہیں تھے، پگھلتا سیسا تھا جو عالم کے کانوں میں انڈھیلا گیا۔ اس نے شدت سے دعا کی کہ کاش وہ بہرا ہو جائے۔ نہیں، نہیں۔ نفی میں سر ہلاتے اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ میری بہنیں۔ نفی کی گردان کرتے وہ 25 سالہ جوان مرد دھاڑے مار مار کر رو دیا، اتنی شدت سے کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی آسمان برس پڑا تھا، شاید ان تینوں کے غم میں شریک ہونے کے لیے۔ سب کی نظریں ہاسپٹل کے اندر دوسرے روم پر تھیں۔ عالم جھکے کندھوں سے ساکت بیٹھا تھا۔
دانین اور زین ٹہل رہے تھے۔ ڈاکٹر نے پہلے تو یہ کیس لینے سے منع کر دیا، لیکن دانین کے پولیس کارڈ دکھانے پر ان کا علاج جاری کیا۔ معتصم اور ولی بھی یہیں رک گئے، جانے کیوں وہ دونوں جا ہی نہیں پائے۔ دونوں کے دل یہ سوچ کر ہی لرز اٹھے، روحیں کانپ اٹھیں کہ ایسے بنتے ہوا کو بے دردی سے نوچا گیا۔ اگر وہ دونوں نہ آتے تو شاید دوسری لڑکی کو بھی۔ اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتے تھے۔ معتصم نے گھر میں فون کرتے ضروری کام کا کہہ دیا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر کے باہر نکلنے پر وہ ان کی طرف لپکے۔ معتصم اور عالم اپنی جگہ پر ہی رہے۔ دیکھیں، آپ کی پیشنٹ انوشے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ وہ بچ پائیں گی، ان کی حالت بہت بری ہے۔ آپ دعا کریں۔ دوا تو دے دی، باقی دعا جانیں۔ اور دوسری لڑکی؟ دانین جلدی سے بولی۔ ان کو کافی سویر چوٹیں آئی ہیں، ان کے سر پر بھی گہری چوٹ لگی ہے۔ فی الحال جب تک انہیں ہوش نہ آ جائے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ڈاکٹر انہیں کہتے جا چکا تھا۔ عالم کے جھکے کندھے کچھ اور جھک کے وہ بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ وہ کیا کہتا؟ وہ اپنی بہنوں کی حفاظت نہیں کر پایا۔ باقی سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ ان دونوں لڑکیوں کی تکلیف انہیں دل پر گزرتی محسوس ہوئی تھی۔ 2 دن گزر گئے۔ عالم انوشے کے ماں باپ اور حسن بابا کو بتا چکا تھا۔ ان پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ انوشے کی والدہ بار بار غم سے بے ہوش ہو جاتی۔ حسن بابا اور ابراہیم صاحب، انوشے کے والد، تو غم سے نڈھال تھے۔ ولی اور معتصم انوشے کے والد اور حسن صاحب کو سنبھال رہے تھے۔ باقی کسی کو بھی گھر میں اب تک نہیں بتایا گیا تھا۔ انوشے کی حالت میں ذرا سا سدھار نہیں آیا تھا۔ مہر کو خطرے سے باہر بتایا گیا تھا، لیکن پھر 48 گھنٹوں کے کٹھن انتظار کے بعد جو سنا تھا، ان پر تو قیامت ٹوٹی تھی، جسے سہن کرنا ان کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ڈاکٹر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ انو، نہیں نہیں نہیں، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، میری بہن نہیں جا سکتی۔ وہ صدمے سے رو رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے الفاظ، آئی ایم سوری، ہم آپ کی پیشنٹ کو بچا نہیں پائے، ان کی باڈی خود ہی سروائیو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شی از نو مور۔ وہ الفاظ نہیں، پگھلا ہوا سیسا تھا جو ان کے کانوں میں انڈیلا گیا، ایک قیامت تھی جو ان پر ٹوٹی تھی۔ انوشا کی ماں یہ سنتے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ابراہیم صاحب زمین پر ڈھہ گئے۔ عالم صدمے سے چیخ چلا رہا تھا۔ حسن بابا سر پکڑے رو رہے تھے، جبکہ وہ سب سے بے پرواہ ہمیشہ کے لیے نیند کی آغوش میں تھی۔ معتصم اور ولی نے سب سنبھالا۔ وہ اس قیامت میں ان انجان لوگوں کو یوں نہیں چھوڑ پائے۔ ملتان میں سب کو بتا دیا گیا۔ وہ سب تو صدمے اور پریشانی سے سن تھے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ انہیں بس انوشا کی موت کی خبر دی گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ جگہ کچھ جانی پہچانی سی تھی، لیکن ہر جگہ لوگ ہی لوگ تھے، سفید کپڑوں میں۔ وہ لوگوں میں تن تنہا اپنوں کو ڈھونڈنے لگی، کبھی انوشے کو بلاتی، کبھی عالم کو تو کبھی بابا کو۔ ایک جگہ رونے کی آوازیں سنتی وہ بھاگ کر اس طرف لگئی، لیکن راستے میں ٹھوکر کھا کر گر گئی۔ زمین پر بیٹھے ہی اس نے سر اٹھایا، وہ دم سادھ گئی اپنے سامنے پڑی میت کو دیکھتے۔ چہرہ کفن سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے خوف زدہ سہمی نظروں سے سب کو دیکھا۔ وہاں سب تھے، نہیں تھی تو انوشے۔ اسی پل زوردار ہوا چلی اور میت پر سے کفن سرکا۔ چہرہ دیکھنے سے پہلے ہی وہ آنکھیں موند کر نفی میں سر ہلاتے انوشے کو پکارنے لگی۔ اس کی آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ انو، انوشے! بلند پکار سے چیختی وہ آنکھیں کھول گئی۔ اس کا سانس یکدم تیز ہو گیا، جیسے اسے استما ہو۔ اس کی حالت دیکھتے اس کے پاس کھڑی نرس بھاگ کر ڈاکٹر کو بلا لے۔ وہ خواب سے ہوش میں آتی ارد گرد دیکھنے لگی۔ آہستہ آہستہ سانس نارمل ہوتی گئی۔ ہوش سنبھالتی وہ خوفزدہ سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ذہن بیدار ہوا، لیکن اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ذہن پر بوجھ اس قدر تھا کہ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر کے ساتھ اجنبی چہرے اندر داخل ہوئے۔ وہ سہم کر اٹھ گئی، لیکن جسم میں بالکل بھی طاقت نہیں تھی، جس سے وہ پھر سے ڈھہ گئی۔ وہ سہمی نگاہوں سے ان مردوں کو دیکھ رہی تھی جو اس سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ ایک بار پھر سے کھلا اور بکھری حالت میں عالم اندر آیا۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، لیکن مہر کو ہوش کہاں تھا؟ علی! وہ لپک کر اس کے سینے میں چھپی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عالم کے ساتھ کھڑے وجود نے چہرہ موڑتے مٹھیاں بھینچی تھی۔ انو! اس کے منہ سے بس یہی الفاظ نکلے۔ انو! انو کہاں ہے علی؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ علی بتانا کہاں ہے انو؟ اس کے بازو ہلاتی وہ بےتابی سے بولی۔ اسے وہاں سب ابھی بھی ایک خواب لگ رہا تھا۔ عالم نے ہونٹ بھینچتے بے بسی سے ڈاکٹر کو دیکھا، جس نے ہاں میں سر ہلایا۔ انو کے پاس جانا ہے؟ جو کہ نظروں سے پوچھا۔ ہاں، بےتابی سے بولی۔ گھر کے باہر گاڑی رکتے عالم نے ضبط سے اسے دیکھا، جو خود پٹیوں میں جھکڑی تھی لیکن انوشے کے لیے بے چین تھی۔ گاڑی روکتے معتصم نے عالم کو دیکھا اور ہمت سے کام لینے کا اشارہ کیا۔ چلو۔ مہر کو گاڑی سے نکالتے عالم نے اسے تھاما۔ علی، یہ اتنی بھیڑ کیوں ہے؟
لان میں داخل ہوتے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے اس نے خوف کے تحت پوچھا۔ عالم چپ رہا۔ علی بتا نا، اتنے لوگ کیوں ہیں؟ انوشا کہاں ہے؟ وہ اپنے قدم وہیں روک گئی۔ یہ سب بالکل ویسا ہی تھا جیسے اس نے تھوڑی دیر پہلے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں، وجود لرزنے لگا۔ عالم زبردستی اسے اندر لے آیا۔ اندرونی حصے میں آتے عالم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ لڑکھڑا کر چلتے وہ آگے بڑھی، غائب دماغی سے سب کو دیکھنے لگی۔ اسی وقت اسے ٹھوکر لگی، بالکل ویسے ہی جیسے خواب میں لگی تھی۔ ٹھوکر لگنے پر وہ اٹھ کر سیدھی ہوئی، لیکن جیسے ہی اس نے سر اٹھایا وہ سانس روک گئی، پلکیں بھی ساکت کر گئی۔ سامنے بالکل ویسے ہی میت پڑی تھی، لیکن خواب کی طرح اس کا چہرہ ڈھکا ہوا نہیں تھا، لیکن اس کا وجود کفن میں لپٹا تھا۔ وہ بے حس و حرکت اسے دیکھتی رہی تھی۔ انو، بنا آواز کی اس کے لب ہلے۔ کسی نے آ کر دونوں طرف سے اسے اٹھایا۔ وہ قدم قدم چلتی میت کے پاس آئی، گھٹنوں کے بل زمین پر گری، کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح۔ انو، آواز بلند تھی۔ وہ تھوڑا سا اوپر اٹھی، اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما جو بالکل برف کی طرح ٹھنڈا تھا، لیکن اسے محسوس نہیں ہوا۔ جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں تجھے، اور تو یہاں آرام سے سو رہی ہے؟ ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہے نا، چپ کر بیٹھ جاتی ہے اور میں ڈھونڈتی رہتی ہوں۔ وہ ہفگی سے اسے دیکھتی اس پر جھک کر بول رہی تھی۔ وہاں جمع عورتیں صدمے سے اسے دیکھنے لگیں۔ بے حال انوشے کی والدہ نے سر اٹھاتے مہر کو دیکھا تو ان کا دل ڈوبنے لگا۔ انوشے کو تو وہ کھو چکی تھی، کیا مہر کو بھی؟ ان کا کلیجہ منہ کو آیا۔ انو اٹھنا یار، دیکھ یہاں کتنے سارے لوگ ہیں، تجھے پتا ہے نا مجھے بھیڑ میں کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے، دیکھ سب لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں مجھے۔ وہ سرگوشی میں اس سے بولنے لگی، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، لوگوں کو وہ پاگل ہی لگی۔ تبھی کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا، ہانیہ ماما۔ انوشا کی والدہ وہ زیر لب بولی، آپ رو کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہوا؟ اب تو ہم نے کوئی شرارت بھی نہیں کی۔ ان کو روتا دیکھ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اسے سینے سے لگا کر رو دی۔ اہانا ماں، مہامپیا اور مہین بھابھی وہ حیران پریشان سی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کے صدمے سے یہ حالت تھی۔ انہیں مرتسم نے بلایا تھا۔ کچھ عورتیں اٹھ کر مہر کو کچھ کہہ رہی تھی، اس سے غائب دماغی سے انہیں سنا۔ اس سے اپنا بچپن اس کے ساتھ گزارا تھا، جب سے ہوش سنبھالا تھا انوشے اور عالم کو ہر قدم پر اپنے ساتھ پایا تھا۔ وہ تو جیسے اس کے وجود کا حصہ تھی۔ اس اپنی زندگی کے 17 سال انوشے کے ساتھ گزارے تھے، اور اب اس کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا ذہن یہ بات قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ ہانیہ ماما سے خود کو چھڑواتی دور ہو گئی۔ تھوڑا سا آگے ہوتے ایک ہاتھ انوشے کے سر پر رکھا اور اس کی چارپائی سے سر ٹکا گئی۔ آنکھوں میں انتظار سمائے اسے دیکھنے لگی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ اب تو وہ بول بھی نہیں رہی تھی، بس یک تک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے والی آج بہن جیسی دوست کی میت پر رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ ماما کے اشارے پر مہم آہستہ سے اٹھتی باہر کی جانب بڑھی۔ تھوڑا سا باہر نکلتے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ اسی وقت مرتسم نے اس جانب دیکھا تو اسے اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ مہم اپیا نے اندر کی طرف اشارہ کرتے اسے کچھ کہا تو اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ بے یقینی اور حیرت سے انہیں دیکھا، پھر دھیمے سے انہیں کچھ کہتے وہ عالم کی جانب بڑھا۔ وہ ایک طرف حسن بابا کے کندھے سے سر ٹکائے بے حال بیٹھا تھا۔ ان کے پاس جاتے آہستہ سے کچھ کہا تو وہ دونوں خوف زدہ سے اسے دیکھنے لگے۔ دونوں کے چہروں پر زلزلوں کے آثار تھے۔ اگلے کچھ ہی منٹ میں وہ لوگ اندر کی جانب بھاگے۔ عالم بے چین سے مہر کی طرف بڑھا، جو دیوانی کی سی حالت میں انوشا کی میت سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ حسن بابا اپنی لاڈلی کی یہ حالت دیکھتے لڑکھڑا گئے۔ اندر آتے ولی نے انہیں سنبھالا۔ مہر، اپنے نام کی پکار پر اس سے محض نظریں اٹھائیں اور خالی نظروں سے عالم کو گھورتی رہی۔ عالم کی آنکھیں برسنے لگیں، وہ اس کے ہاتھ تھامے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ انو چلی گئی مہر، وہ بے بسی سے بولا۔ مہر ویسے ہی اسے دیکھتی رہی۔ مرتسم 2 قدم آگے بڑھا، عالم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کی جانب جھکا۔ انہیں رلاؤ، ورنہ وہ صدمے میں چلی جائیں گی ہمیشہ کے لیے۔ دھیمی سی سرگوشی کی۔ عالم نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر مہر کو، جس کی نظریں اب انوشے پر ٹکی تھی۔ مہر، اسے ایسے مت دیکھ، وہ اب کبھی نہیں آئے گی، تیرا انتظار انتظار ہی رہے گا، وہ چلی گئی ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے کہا، کیوں؟ غور سے عالم کے الفاظ سنتے بنا آواز کے لب ہلا، کیونکہ مر گئی ہے وہ، اور مرے ہوئے لوگ واپس نہیں آتے۔ عالم نے اس کے بازو تھامتے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ مر گئی ہے وہ، مار گیا وہ درندہ، اسے نوچ کھایا اس نے، ہمارے پھول کو اب کبھی واپس نہیں آئے گی تیری انو، وہ بے بسی سے چلایا۔ مہر نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر انوشے کو دیکھا۔ ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا۔ اسے یاد آنے لگا سب کا جانا، عارض کا آنا، ان دونوں کو مارنا، انوشے کے ساتھ زبردستی کرنا، اس کا چیخنا چلانا، پھر ان 2 لڑکوں کا آنا، دروازہ توڑنا، اور اس کا انوشے کو لوٹی ہوئی حالت میں دیکھنا۔ اور اب انوشے لٹ کے برباد ہو گئی، اسے حیوان نوچ گیا، اس کے جسم سے جان نکل گئی۔ نہیں،
انو کو کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا سکتا ٹوٹا ایسے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انوشے، یہ عالم کیا کہہ رہا تھا؟ انوشے اٹھنا، یہ دیکھیے کیا بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں نا، اٹھنا۔ انوشے کی میت کی طرف لپکتی وہ لرزتی آواز میں بولی۔ ساکت پلکیں بھیگنے لگیں، آہستہ آہستہ اس کی سسکیاں گونجنے لگیں، اس کی آہو پکار سے زمانہ لرز اٹھا۔ وہاں بیٹھے ہر انسان کا دل اسے دیکھتے 1000 بار تڑپا ہوگا۔ وہ جو خاموش تھی، اس کے رونے سے سب لرز اٹھے۔ کیوں کیا اللہ، کیوں؟ ہمارا کیا قصور تھا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ اللہ ایسا مت کرے، اسے واپس دے دے، میں کیسے رہوں گی؟ یہ مر گئی تو میں کیوں زندہ ہوں؟ مجھے بھی مار دیں۔ عالم، میں اپنی بہن کو بچا نہیں پائی، میں اسے اس درندے سے بچا نہیں پائی۔ اس کی چیخ و پکار سے قیامت ٹوٹی تھی، اس کی چپ کیا ٹوٹی، اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ عالم نے اسے پکڑنا چاہا لیکن وہ اس کے ہاتھ جھٹک گئی۔ تم کیوں گئے تھے؟ وہ کہہ رہی تھی مت جاؤ، پھر بھی چلے گئے۔ ہم تمہارا انتظار کرتے رہے، چیخ چیخ کر تمہیں پکارتے رہے، تم نہیں آئے، تم نہیں آئے۔ وہ درندہ اس کی روح کو کچل گیا۔ وہ تم سے ناراض تھی علی، وہ پھر بھی تمہیں پکارتی رہی، آپ سب کو پکارتی رہی۔ وہ اب سب سے ناراض چلی گئی، سب سے ناراض آنکھیں مون گئی۔ اس کی چیخوں نے قہر برپا کر دیا۔ انوشے کے والد بلند آواز سے رونے لگے۔ انہیں یاد تھا ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی آخری بار ان سے ناراض تھی، انہیں جانے نہیں دے رہی تھی۔ وہ اپنی آخری سانس میں بھی انہیں پکار رہی تھی۔ وہ نہیں آئے، وہ بچا نہیں پائے اپنے پھول کو۔ خدا قہر نازل کرے، تمہیں موت بھی نصیب نہ ہو۔ اے بدبخت، تجھے خوف خدا نہ آیا میری بیٹی کو پامال کرتے ہوئے؟ انوشے کی والدہ خود کو نوچنے لگی۔ حسن صاحب اپنی لاڈلی کو سینے سے لگا کر ضبط کھو دیے۔ بس وہاں ایک عالم تھا جو خاموش تھا، اس کی آنکھیں بہہ رہی تھی لیکن ہونٹ سختی سے آپس میں بھینچے تھے۔ وہ کیا کہتا، اپنی بہن کا محافظ اس کی حفاظت نہیں کر پایا، اس سے کیا وعدہ نہیں نبھا پایا، اس کی پکار پر بھی نہیں آیا، اس کی بہن اس سے ناراض اس دنیا سے چلی گئی، کیا وہ کبھی یہ بھلا پائے گا؟ وہ جو چپ تھی اسے چپ ہی رہنے دینا چاہیے تھا۔ وہ بول اٹھی تو ایک قیامت لے آئی تھی۔ وہاں ہر ایک کی آنکھ نم کر گئی، ہر ایک کا دل لرزا گئی۔ مرتسم لوگوں نے جیسے تیسے مردوں کو سنبھالا تھا۔ جنازے کا وقت ہوا تھا، بمشکل انوشے کے والد حسن صاحب کو اور عالم کو ہمت دے کر کھڑا کیا جنازے کے لیے۔ جب وہ جنازہ اٹھانے لگے تو مہر اپنا آپ کھونے لگی، وہ کسی کو اس کے پاس نہیں آنے دے رہی تھی۔ عورتوں نے زبردستی اسے قابو کیا، وہ چیخ اٹھی، عالم مت لے کر جاؤ، بابا کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ اسے چھوڑ آئیں گے، بابا وہ ڈر جائے گی اکیلی، بابا مت لے کر جائیں۔ آہوں سسکیوں ماتم چیخو پکار میں وہ اس کی میت کو اٹھا لے گئے۔ انوشے کی ماں گش کھا کر گر پڑی، مہر کی دل خراش چیخیں گونجی تھیں، وہ یہ سب برداشت نہ کرتے وہ ان کے بازوں میں جھول گئی۔ ایک ہارے جواری کی طرح وہ ہاتھ بھی لائے بیٹھے تھے۔ ان کی بیٹی ان کے وجود کا حصہ دفن ہوتا جا رہا تھا اور انہیں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی روح منو مٹی تلے دفنا رہے ہوں۔ پھر انہوں نے فاتحہ کے لیے اپنے اٹھتے ہاتھوں کو دیکھا نہیں، انہیں لگا ان کا جسم بے جان ہو گیا، وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ ان کی بیٹی کو دفن کیا جا چکا تھا، وہ خالی بیٹھے رہ گئے، ان کی عمر بھر کی کمائی لٹ گئی، ان کا آنگن خالی ہو گیا۔ وہ ان کی تن تنہا اولاد تھی جس کی حفاظت نہیں کر پائے، وہ سسک پڑے۔ بیٹیوں کا دکھ باپ کی جڑوں کو ہلا جاتا ہے، یہ دکھ کیا کم تھا کہ آخری سانس میں بھی وہ انہیں پکارتی رہی، وہ اس کی آخری پکار پر بھی نہ آ سکے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی گڑیا کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ بے جان ہو گئے ہوں۔ اس نے ایک بار بھی اس کی قبر پر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ وہ شرمندہ تھا خود سے، خدا سے، اپنی انو سے جس کی وہ حفاظت نہیں کر پایا۔ وہ اس سے ناراض چلی گئی۔ ایک آخری موقع تو اسے ملا ہوتا، وہ اسے منا پاتا، اس کی ناراضگی ختم کر پاتا، لیکن اس نے ایک آخری موقع بھی نہیں دیا۔ اسے آج اپنا دکھ دنیا کے ہر غم اور دکھ سے بھاری لگا، لیکن پھر اچانک اسے مہر کا خیال آیا اور وہ اپنی روح سمیت کانپ اٹھا۔ وہ اس کا سامنا کیسے کرے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ اس نے سر اٹھاتے آسمان کو دیکھا جیسے شکوہ کیا ہو، اے خدا، میری بساط سے بڑھ کر میرے کندھوں پر بوجھ نہ گرا کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اس کا دل خدا سے دعا گو تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتا دیکھا تھا، پل پل ان کی آنکھوں کے سامنے تھی وہ۔ کچھ گھڑی کے لیے وہ دونوں ان کی نظروں سے اوجھل کیا ہوئیں، قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ وہ اب تک بے یقین تھی کہ انوشے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکے ہیں، وہ جو ہر پل ہنستی مسکراتی تھی اور وہی ساری زندگی کے لیے انہیں اپنا غم دے گی۔ حسن بابا اب تک بے یقین تھے۔ آہستہ آہستہ سب لوگ جانے لگے، اب وہاں صرف عالم، حسن صاحب، ابراہیم صاحب اور مرتسم لوگ تھے۔ ولی نے عالم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور چلنے کا اشارہ کیا۔ زین نے حسن بابا کو اٹھایا جبکہ مرتسم ابراہیم صاحب کے پاس آیا۔ انکل چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ان کے مقابل بیٹھتا وہ آہستہ سے بولا۔ انہوں نے چہرہ موڑے اسے دیکھا۔ اپنی بچی کو یوں ہی چھوڑ جاؤں؟
اس مٹی تلے اکیلا چھوڑ جاؤں؟ رات ہونے والی ہے، وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ وہ تو اندھیرے سے ڈر کر میری آگوش میں چھپ جاتی تھی، اب کہاں جائے گی؟ وہ تو اپنے بابا سے ناراض چلے گی، اس سے کہا تھا وہ اب کبھی بات نہیں کرے گی، اس سے اپنے کہا سچ کر دکھایا۔ وہ سسک کر بولے، ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک پل گھومنے لگا۔ جب وہ پیدا ہوئی اس نے پہلی بار بولنا شروع کیا، جب اس نے چلنا شروع کیا، کب وہ بڑی ہوتی گئی، پھر ان سے دور جانے کی ضد، اور اس کی ضد اسے کتنی دور لے گئی۔ وہ جسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، اسے آج اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس مٹی تلے دفن کرنا کوئی اس باپ سے پوچھتا۔ حوصلہ کریں انکل، یہ دنیا ہے، ہر ایک نے جانا ہے۔ میں جانتا ہوں کہنا آسان ہے، لیکن پھر بھی صبر کریں، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، آپ کو ابھی باقی سب کو بھی سنبھالنا ہے۔ معتصم ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا دھیمے لہجے میں بولا۔ انہوں نے تفاخر سے اسے دیکھا، وہ سب ان کی زندگی میں فرشتہ بن کر آئے تھے، بہت مشکل سے وہ انہیں وہاں سے اٹھا پایا۔ ایک آخری بار انہوں نے مڑ کر جان سے پیاری بیٹی کی قبر کو دیکھا، ان کے دل نے قیامت کھڑی کر دی، لیکن آخر جانا تو تھا ہی۔ وہ آج یہاں اپنا سب کچھ لٹا کر جا رہے تھے۔ میری بچی، میں وہ بند و نساء کے رشتے تیری تربت کے سرہانے پہ ہی چھوڑ آیا ہوں۔ میں جو کہتا تھا مٹی سے نہ کھیلا کر، میں تجھے مٹی کے ایک ڈھیر میں ہی چھوڑ آیا ہوں۔ جھکے کندھوں سے وہ لوگ گھر داخل ہوئے، تقریباً سب لوگ ہی جا چکے تھے، ملتان والے اب تک نہ پہنچے تھے، موسم خرابی کی وجہ سے سڑکیں بند تھیں۔ تھکے قدموں، جھکے کندھوں اور کمزدہ چہروں سے وہ اندر داخل ہوئے۔ انوشا کی ماما مام کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی، وہ ابھی آ کر بیٹھے ہی تھے کہ انہیں مہر کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ سب لوگ آواز پر اس کی طرف بھاگے۔ جاری ہے۔